بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل النحو سبق نمبر 3۔ فالسماعیۃ منها احد وتسعون عاملا والقیاسیۃ منها سبعۃ۔ ترجمہ: فالسماعیۃ، پس سماعی، یہاں پہ کہیں گے عوامل سماعی، منہا، ان تمام عوامل میں سے، 100 عوامل میں سے جو عوامل سماعی ہیں وہ احد و تسعون، احد ایک، و تسعون اور 90، ایک اور 90 91، احد و تسعون 91 ہیں، 91 عاملاً عامل ہیں۔ 100 عوامل میں سے جو سماعی عوامل ہیں وہ احد و تسعون عاملا، 91 عوامل ہیں۔ والقیاسیۃ، اور عوامل جو قیاسی ہیں، منہا، ان 100 عوامل میں سے، سبعۃ، وہ 7 ہیں۔ ان 100 عوامل میں سے قیاسی عوامل 7 ہیں اور سماعی عوامل 91 ہیں۔ ترجمہ سمجھنے کے بعد اب ترکیب کی طرف توجہ دیں۔ فا تفصیلیہ، اب یہ تفصیل کے لیے آئی ہے فا، یہاں سے تفصیل شروع ہوگی، بس تو فا تفصیلیہ ہے۔ السماعیۃ، یہاں پہ اس کو ہم صفت بنائیں گے، اس کا موصوف جو ہے وہ محذوف ہے، تو موصوف ہے العوامل، تو العوامل موصوف، السماعیۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ ذوالحال ہوگا۔ تو اگر اس طرح نہیں صرف ظاہری ترکیب بنانی ہو تو پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں السماعیۃ ذوالحال۔ من حرف جار، ہا ضمیر اس کا مجرور، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر، یہ کیونکہ متعلق ہوتا ہے فعل کے یا شبہ فعل کے، تو یہاں پہ تو پیچھے فعل شبہ فعل کچھ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ السماعیہ کو ہم نے ذوالحال بنایا ہے، تو ثابتتاً منصوب جو ہے حال نکالیں گے، تو ثابتتاً شبہ فعل، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل، تو ثابتتاً شبہ فعل اپنے ہیا ضمیر فاعل اور منہا متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ حال ہوگا السماعیۃ ذوالحال کا۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ آگے احد معطوف علیہ واو حرف عطف یا واو حرف عاطفہ، تسعون معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بنے گا ممیز، 91 ہیں۔ کیا 91؟ کیا 91؟ تو عاملاً اس کی تمیز ہے۔ دیکھیں احد و تسعون، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ممیز ہو گیا، عاملاً تمیز، یہ منصوب ہے، تمیز ہے اس کی، تو ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ خبر ہوگی اس مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے واو حرف عطف یا واو حرف عاطفہ، القیاسیۃ، اس کی ترکیب بھی اگر پہلی ترکیب آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اسی طرح اس کی بھی کر لیں۔ یہاں پہ یا تو العوامل موصوف معذوف نکالیں، القیاسیۃ اس کی صفت بنا دیں، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال بن جائے گا، یا پھر آپ ڈائریکٹ صفت نہ نکالیں یہاں پہ معذوف، تو القیاسیۃ کو ڈائریکٹ ذوالحال بنا دیں۔ بہرحال دونوں ترکیبیں ذہن میں رکھیں، کیونکہ ترجمے میں
قیاسی سے مراد عوامل قیاسی ہیں، تو وہ ترجمے میں بات یاد رہے۔ ترکیب کو جتنا لمبا یا جتنا صاف کرتے ہیں اتنا ترجمہ جلدی سمجھ آتا ہے، تو اس لیے دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ القیاسیہ تو یہ صفت ہے موصوف محذوف العوامل کی، العوامل موصوف محذوف اپنی صفت القیاسیت سے مل کر ذوالحال، یا دوسرا طریقہ ڈائریکٹ القیاسیت ذوالحال۔ دیکھیں جی، من حرف جار یا جار دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح اساتذہ کرام بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر اب یہ متعلق ہوگا، کیونکہ پیچھے ذوالحال ہے تو حال نکالنا ہے، تو ثابتتاً منصوب نکالیں گے۔ ثابتتاً شبہ فعل، اس میں یا ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور منہا متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ہوگا۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر، ذوالحال کون سا ہے؟ القیاسیت، اور حال کیا ہے؟ منہا، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا۔ آگے دیکھیں، سبعۃ، سبعۃ جو ہے یہ خبر ہے، سبعۃ یہ خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، پچھلا جملہ جو تھا معطوف علیہ بنایا تھا تو یہ معطوف بن گیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا، یا ڈائریکٹ شارٹ کٹ کہہ دیں جملہ معطوفہ ہوا یا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو جملہ معطوفہ یا جملہ معطوفہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا، سارے نام بول سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، والمعنویۃ منہا عددانی، تو والمعنویۃ واو حرف عاطفہ، والمعنویۃ ترجمہ پہلے دیکھ لیں، اور معنوی عوامل یا عوامل جو معنوی ہیں، منہا ان 100 عوامل میں سے، عددانی، عدد ایک عدد، عددانی دو عدد، تو 2 ہیں، اور معنوی عوامل جو ہیں ان میں سے وہ 2 ہیں، یعنی ہم اس کو واضح کرنے کے لیے، یعنی معنوی عوامل صرف 2 ہیں، وہ 91 اور 7 98 ہو گئے، تو 2 یہ 100 ہو گئے، تو معنوی عوامل ان میں سے، ان 100 میں سے 2 ہیں۔ اب ترکیب دیکھیں اس کی، واو حرف عاطفہ، المعنویۃ، یہاں پر بھی آپ جو ہے العوامل نکال لیں، تو عوامل معنوی، العوامل موصوف محذوف ہے، المعنویۃ اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر ذوالحال، من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور متعلق ثابتتاً شبہ فعل کے، ثابتتاً شبہ فعل، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور منہا متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، والمعنویۃ ذوالحال، منہا اپنے حال سے مل کر یہ مبتدا، عددانی خبر، تو مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو والمعنویۃ کو دونوں طرح ڈائریکٹ ذوالحال بنا دیں تب بھی ٹھیک ہے، یا العوامل موصوف محذوف نکال لیں، تو یہ بات یہاں پر سمجھ لیں۔ وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ عَلَى 13 نوعًا، واو اور تتنوع، تتنوع کا معنی انواع بنتی ہیں، تتنوع قسمیں بنتی ہیں، تتنوع تقسیم ہوتے ہیں۔ السماعیۃ عوامل سماعی، عوامل سماعی جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں وہ منقسم ہوتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، ان کی قسمیں بنتی ہیں۔
अला सलासता अशरा, वो तकसीम होते हैं अला मने पर, सलासता अशरा 3 और 10 13, सलासता अशरा 13, नौअन किस्में या अनवा, नौअन किस्में या अनवा 13 किस्मों पर वो तकसीम होते हैं। व ततनव्वउ समाइयतु, और तकसीम होते हैं समाई अवामिल अला सलासता अशरा नौअन 13 किस्मों पर, सलासता अशरा 13 नौअन किस्में, अला पर 13 किस्मों पर, 13 अनवा पर। तर्जम ये तरकीब देखें अब। वाव हरफे अत्फ, ततनव्वउ, ततनव्वउ फेल, अस्समाइयतु इसको डायरेक्ट आप कह लें फ़ाइल तब भी ठीक है, या उस तरह कह दें अल अवामिलुस समाइयतु, तो दोनों तरह ठीक है। सिफत महजूफ़ है, ये मौसूफ़ माज़ूफ़ है, अस्समाइयतु तो फिर सिफत बन जाएगी, या डायरेक्ट आप इसको फ़ाइल बना दें, मौसूफ़ सिफत बना के फ़ाइल बनाएं या डायरेक्ट फ़ाइल बना दें, दोनों तरह ठीक है। ततनव्वउ समाइयतु, इम्तिहानों में आप दोनों तरकीबें अलग, तरकीब नंबर 1, तरकीब नंबर 2, तरकीब नंबर 2, तरकीब नंबर 1, इस तरह आप लिख सकते हैं। देखें, व ततनव्वउ और ततनव्वउ फ़ेल, अस्समाइयतु फ़ाइल, अला हरफ़े जार, सलासता अशरा ये अदद है, ये मुमय्यज़ है, 13 13 13, क्या 13 क्या 13, नौअन, ये उसकी तमीज़ बन गई, उस बात को नौअन ने वाज़े कर दिया, ये तमीज़ बन गई। तो नौअन तमीज़, सलासता अशरा मुमय्यज़, नौअन तमीज़। तो मुमय्यज़ अपनी तमीज़ से मिलकर अला हरफ़ जर का मजरूर बना, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ ततनव्वउ फ़ेल पीछे मौजूद है उसके, तो ततनव्वउ फ़ेल अपने फ़ाइल अस्समाइयतु और मुताल्लिक़ अला सलासता अशरा नौअन से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। बाकी ये वाव हरफ़ अत्फ़ है, तो इन सारे वाव को देखते जाएंगे, तो जिसका ताल्लुक़ जिससे है पूरी एलम वाली इबारत से लेके यहाँ तक मातूफ़ मातूफ़ अलैह जोड़ दें तब भी ठीक है। अगर इनको हमने अलग अलग तरकीबें कर दी हैं तब भी ठीक है। अगर आपको एक हिस्सा देते हैं इम्तिहान में तो उसकी तरकीब इस तरह होगी, और अगर पूरा पैरा देते हैं तो फिर वो ऊपर से नीचे तक वाव सारे जोड़ के वो मातूफ़ अलैह और कौन सी वाव किस हिस्से से जुड़ती है ये चीज़ भी याद रखनी है।